یہ سیشن کورونا کے بارے میں بدلتے ہوئے اعداد و شمار، افواہیں، حقیقت اور کچھ دوستوں کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشنز جس سے کوئی مثبت جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اس سب پر مشتمل ہے۔ مدثر اقبال کی طرف جاتا ہوں میں مزید کسی تمہید کے۔ آپ جو لوگ دوست جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ہم پہلے اسٹیٹسٹکس پہ بات کرتے ہیں۔ جی مدثر، کل اور آج، بلکہ پرسوں، کل اور آج میں کس طرف کو جا رہا ہے دنیا؟ جو کنٹریز میں زیادہ افیکٹڈ ہے وہ پکچر کو تھوڑا سا واضح کریں، اور اس کے بعد پاکستان۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو امید کی کرن ہے، لوگ جو ہیں اس سے کافی تیزی سے ریکور بھی ہو رہے ہیں۔ WHO نے جو ہے کچھ چارٹ جو طریقہ کار ہیں بیماری سے بچنے کے، ان کا کچھ ڈیٹا بھی جمع کرنا شروع کیا ہے۔ چونکہ کافی زیادہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے، تو اس وقت میرے پاس خبر یہ ہے کہ یو ایس میں سے کلونجی ختم ہو چکی ہے۔ واو! ہاں، اور ملیریا کی دوائیں پاکستان سے اور کافی جگہوں سے مارکیٹ میں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ وہاں سے یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو خیر، اور اس وقت جو ایک کمپیریزن یہ بھی چل رہا ہے کہ جن کنٹریز میں ملیریا تھا، جو کہ ملیریا کا ایپیڈیمک برداشت کر چکے ہیں، ان کنٹریز میں سے ابھی تک ریزلٹس کم ہیں۔ لیکن پھر میں وہ یہی کہوں گا کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ سچ نہیں بول رہے ہیں۔ ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اس میں لوکل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اٹلی میں جو ہے ان کی اپنی جو آبادی ہے، وہ اس کی ایج فیکٹر بہت زیادہ تھا۔ کل بھی ہم نے چیک کیا تھا اور آج بھی یہ ہم نے کیا تھا کہ اس وقت جو میڈین ایج ہے یورپین کنٹریز کی وہ 40 پلس ہے، اور 45 46 اس طرح کی میڈین ایج ہے، یعنی کہ عام طور پہ لوگ 90 سال کی ایج میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی باڈی ویک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، ان سب کے جو میڈین ایجز ہیں وہ بہت کم ہیں، 37 36 ان پر ہماری میڈین ایجز ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو ہے امپیکٹ جلدی بھی آئے گا، اور شاید زیادہ بھی آئے گا، کیونکہ یہ بات تو ہم کر ہی چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے۔ تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں، آج ہم نے 48,000 نیو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں۔ جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 11% کے قریب جا رہا ہے، جو کہ نیچے نہیں آ رہا ہے کسی صورت۔ جو ہمارا ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ، یعنی کل تو وہ 15% تھا کل کا گروتھ ریٹ، یعنی کہ ڈیتھس کا تقریباً 2,300 کے قریب ہماری آج نئی ڈیتھس ہیں۔ ہم شاید بہت ہی زیادہ امیون ہو چکے ہیں ڈیتھس کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے تو لیکن انفارچونیٹلی باقی اس وقت ہمارے پاس 3,000 کے قریب اگر روزانہ آپ کی ڈیتھس ہو رہی ہیں مختلف ایریاز میں، تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اٹس اے ریزن فار کنسرن۔ تو ٹھیک۔ یہ اس وقت ہماری سچویشن ہے۔ پاکستان کے جو نمبر ہیں اس میں جو چند اچھی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نمبر بہت تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ اس پہ ہم سب آرگیو کر سکتے ہیں کہ وی لائک اٹ، وی ڈونٹ لائک اٹ، اس کا امپیکٹ کیسا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ جو ایک سوال ہم بار بار لاک ڈاؤن میں کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی کل اس کا دیا اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لاک ڈاؤن از ناٹ ٹو کیور، اس کا کوئی کیور نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو 2.6 اور 3 کی ملٹیپلیکیشن ہے وہ بریک ہو جائے۔ اور اس کی بہت اچھی اگزامپل اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو ایک آ رہی ہے کہ ایک گھر میں انہوں نے ٹیسٹ کیا تو 5 لوگ ٹیسٹ پازیٹیو آئے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ 5 گھر سے باہر جا رہے ہوتے تو it would be 5 into 3 which is 15 and 15 into 3 which could be 45 kind of a situation آپ کے پاس کھڑی ہوئی۔ تو امپیکٹ ہے اور یہ پازیٹیو رہے گا۔ اس کا دوسرا امپیکٹ ہو گیا ٹی وی پہ آج ہم دیکھ رہے تھے، اور ایکچولی ہمیں لوکل چینلز دیکھنے ہوں گے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کس علاقوں میں کھانا نہیں پہنچ رہا۔
तो वो सिचुएशन भी खड़ी हो गई है, लोग जो हैं उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा, लोगों के राशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें आर्गुमेंट ये है कि हमें इस कंफ्यूजन से बहुत जल्दी बाहर आना होगा, क्योंकि अगर हम मार्केट खोल भी देंगे तो जैसे मैं और आप, मेरे ख्याल में आपकी तरफ से भी कह सकता हूँ कि हमने बहुत अरसे पहले शायद अपने घरों में लोगों का आना बंद कर दिया था, और शायद हम बहुत अरसे तक नहीं आने देंगे जब तक कि ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो यही इंसिडेंट्स बाहर भी, कंफ्यूजन चलती रहेगी कि खोलो बंद करो, अच्छा कुछ लोगों को बीमारी है कुछ को नहीं है, तो वो डेली वेजर्स भी हिट होंगे और जो लॉन्ग टर्म्स हैं वो भी हिट होंगे। एक अच्छा लास्ट चीज मुझे कहनी है, उसके बाद आई विल ड्रॉप इट ऑफ। मैं अपना वो हम गरीब जो मिडिल क्लास है, आपने 3,000 वालों को तो दे दिया कि जी आपके 2,000 का बिल है, आप डिवाइड कर लें। आपका 300 का बिल है, आप डिवाइड कर लें। ठीक है, आपको कुछ पैसे भी हम घर पे दे देंगे। फैक्ट्री है, आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको कम कर लें, नई फैक्ट्री लगा लें, अपना जो आपने इंटरेस्ट वो लोन लिया हुआ है उसको 3 महीने के लिए रीफाइनेंस करा लें। सर जो 46,000 कमाता है, सही लाख कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, 2.5 लाख कमाता है, उस गरीब को भी तो कुछ दे दे। हम्म, हमारे लिए हम्म, कौन बोलेगा? हम्म, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, हम स्टैटिस्टिक्स से आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया मुदस्सर तफसीली स्टैटिस्टिक्स देने का, और जो आगे हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर भी बात करने का। सोशल मीडिया पे मेरा ख्याल है कि अपनी नोयत से हमारा ये सेशन मुनफरद होता जा रहा है कि हम इसमें संजीदा और इंसानी हालात से जुड़े जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरे साथ सफ्तर चीमा साहब भी मौजूद हैं। सफ्तर चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सफ्तर भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस ऐप पर, तो इस वजह से शायद मेरी हालत वो पहले दिन वाली दुल्हन वाली हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले ससुर जी को सलाम करना है कि अंकल जी को सलाम करना है। तो बहर सूरत मुदस्सर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार इनसे हो रही है और इनको मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो महमूद फैज भाई अब हाजिर हूँ, और थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ये पहली बार आज मैं ऐप कर रहा हूँ, और बस अंधों की जैसे वो लाठी होती है ना, खटखटा के, बस इसको मैंने लाइव हुआ हूँ। नहीं, तो कोई अगर मसला इसमें नहीं, आप ज़बरदस्त लग रहे हैं। और जब प्रोग्राम बेसिकली आप बाद में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा पूरा। बाज़ दफ़ा मोबाइल के अंदर जो गेस्ट होते हैं उनको अपने मोबाइल पे सारा व्यू नहीं आता। जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो मुझे आप भी नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, वो ऐसे ही यूँ समझें कि आप एक लाइव चैनल में गेस्ट के तौर पे शामिल हैं, लेकिन वो अच्छा उसका जो व्यू है वो आप बाद में जैसे टेलीविज़न पे नज़र आता है वैसे ही आपको ये नज़र आएगा फेसबुक पे सेशन जो है ना, जैसे मेरे बाकी सेशंस जी, नज़र आते हैं वैसे ही होगा। तो आप चल इसमें ठीक। शिरकत कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो आप ही की यूँ समझे कि प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए और ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चूज़ जी किया है कि वबा में पुरसकून कैसे रहें। जी अ, तो अक्सर दोस्त आपको आपसे सलाह लेते हैं, और आप जब लाहौर आए तो मैंने भी जो आपकी शख्सियत के बारे में महसूस किया वो ये कि आपने ज़िंदगी डायरेक्ट पढ़ा है। सिर्फ़ किताब से पढ़ने से ज़्यादा देर हो जाती है, ज़िंदगी से जो पढ़ा होता है वो हज़म होता है, ज़ूद हज़म होता है, इंसानों के लिए भी। जी और बिल्कुल, आप उस जी तरीके से बिल्कुल। बात करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को और हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों को और इस सेशन देखने वालों को कुछ ऐसी बातें या कोई टिप्स या जो भी अपना वोक विज़डम है वो शेयर करें कि जब इस तरह की वबा की सिचुएशन आ जाए, जब ऐसे हालात हों जिसमें हम आप सब घरों में महसूर हैं, डेथ्स की बातें हो रही हैं, मुदस्सर जैसे बड़े मुखलस डाटा एनालिस्ट हमें रोज़ाना डेथ्स के नंबर बता के डराते भी हैं। तो उसमें आम इंसान पुरसकून कैसे रहे और उसको क्या करना चाहिए? ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद भाई, एक तो चीज़ मैं आपसे ये पहले पूछना चाहूँगा कि बात करने के लिए कोई ख़ास एक टाइम लिमिट है? क्योंकि वो कहते हैं कि जट जब बोलना शुरू करता है तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। तो
آج میں اسپیشلی گھڑی پہن کر بھی بیٹھا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میں اپنا ٹائم ہی لوں جو ہے. تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بتا دیجئے نہیں، یا فری ہے کہ آپ نے گھڑی رکھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کیلنڈر کہتے تو شاید میں کہتا کہ آج کے دن میں یہ سیشن. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے میرے حوالے سے کہ وبا کے دنوں میں ہم پرسکون کیسے رہیں، تو اس میں سب سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جسٹ مائنڈ تھراپی کر دینا کسی کی حقائق سے چشم پوشی کر کے. تو اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے. جب حقائق سے سامنا ہوتا ہے تو وہ جو الفاظ کی تھراپی ہم نے کی ہوتی ہے عوام کی یا جو ہمارے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر واپس اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ صحیح حقائق جاننا. صحیح حقائق جاننے سے بھی انسان کو بہت سکون ملتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے بالخصوص ابھی کرونا کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ہمارے پاس ڈیتھ کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، ریکور ہونے والے لوگوں کے بارے میں بھی آ رہی ہیں، اور پھر اس میں میڈیا کا کردار بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرونا کو کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ اگر مطلب اٹیک سے بھی فوت ہوا ہے، شوگر کی وجہ سے فوت ہوا ہے، کسی یورک ایسڈ یا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی کرونا پہ ڈال دیں. یہ بھی کچھ دیکھنے میں آیا، کیسز اس طرح کے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وبائی امراض کو سمجھنا چاہیے کہ وبائی امراض ہوتے کیا ہیں. وبائی امراض بھی دو قسم کے ہیں. مدثر بھائی اس بارے میں ویل اویئر ہیں، ابھی وہ بتا بھی رہے تھے. تو دو قسم کے، ایک وہ ہیں جن سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، اس طرح نہیں پھیلتے. وہ ایک عام انسان کے بھی اختیار میں ہوتا ہے کہ اس سے بچا جائے اور بچ سکتا ہے بندہ، ہر کسی کو نہیں لگتے. لیکن یہ کرونا جو ہے یہ بہت زیادہ مختلف ہے دوسروں سے، کہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ جو کیئر بتائی جا رہی ہے وہ ایک نارمل انسان کے بساط کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ آیا کیریئر میں اور جو افیکٹڈ ہے اس میں فرق کیا ہے. جو افیکٹڈ ہے پھر اس میں دیکھا جائے کہ وہ پہلے کتنا مریض ہے، وہ کس طرح کا مریض ہے، اور اس کی اپنی جو قوت مدافعت ہے وہ کس قابل ہے، اس کو بیماری نے کتنا ہٹ کیا ہے اور کہاں تک اس کو نقصان پہنچائے گا. اور دوسرا کیریئر ہے، تو کیریئر کا ہمارے پاس بہترین یہی ہے ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس پر 100% عمل کیا جائے اور پورے کا پورا گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اپنے جتنے متعلقہ لوگ ہیں ان سب کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ یہ لاک ڈاؤن کوئی ہمارے ساتھ سختی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا احتیاط ہے کہ ہم بچ رہے ہیں. کیریئر چاہے خود خطرے میں نہ ہو لیکن وہ کمزور قوت مدافعت والوں کو، کمزور امیونٹی والوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں محدود رہنا ہے. تیسری چیز جو ڈیتھ کی چیزیں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ صرف یہ فلو یا یہ جو نزلہ زکام جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آج ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو یہ صرف امریکہ کی میں نے ریسرچ پڑھی جو میرے سامنے آئی کہ 3.5 ملین لوگ ہر سال اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں سے تقریباً جو ہیں وہ 35,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. یہ صرف ایک ملک کی بات ہے، امریکہ کی. اگر آپ WHO کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف زکام فلو کو ہی آپ لے لیں تو 35,000 امریکہ اور باقی دنیا کا ملا لیں گے تو ایک آپ کے سامنے بہت ایک ہیوج کوانٹٹی آ جائے گی ڈیتھ والوں کی، کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی ایک پینک ہے، ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے اور پورے میڈیا کو ورلڈ وائڈ جو ہے ہم اس کام پر لگا دیں کہ بھائی ڈھونڈ کے آپ ڈیتھیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے، تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا ایک خوف، ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. جو زندگی جو چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو میڈیا کو بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جہاں پہ ہم لوگوں کی اموات کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ریکوریز کا بھی ذکر کریں کہ بھائی اتنے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی جو سننے والے لوگ ہیں یا جو عام عوام ہے ان کو کچھ سکون پہنچتا ہے. اب یقین کریں کہ اس طرح کی حالت بن چکی ہے، مطلب میڈیا نے جو ماحول بنایا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ خود طبیعتاً کچھ لوگ جو ہے خوف زدہ ہوتے ہیں، زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، حالات کا اس طرح سامنا نہیں کر پاتے، تو پھر ان کا اپنا خوف بھی آرگیو کریٹ کرتا ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا ایک میڈیکل ریسرچ بتا کر وہ جو ہے آ کے پیش کر دیتے اور لوگوں کو مزید جو ہے نا وہ بیمار کر دیتے ہیں.
کہ لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے خطرے میں گھر چکے ہیں, کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں احتیاط سب سے پہلی چیز ہے. ہم احتیاط کریں. جب احتیاط کریں گے, ایک تو سکون کا یہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ اگر ہم کیریئر بھی ہے تو ہم کسی میں منتقل نہیں کر رہے, ہم اقدام قتل کی کوشش نہیں کر رہے, ہم گھر میں بیٹھے ہیں سکون سے. ایک چیز ہو گئی یہ. دوسری چیز جو ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال سروائیول کر سکتے ہیں اگر مطلب یہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن رہے یا کوئی اس طرح کے مسائل لمبے ہو جائیں. اب جو لوگ ہیں جن کے روزگار کے مسائل ہیں, معاملات ہیں, کسی کے پاس 3 دن کا ہے تو کسی کے پاس 10 دن کا ہے, کسی کے پاس 1 مہینے کا ہے, تو ان کو جو ہے ہم ایسی کون سی بات بتائیں کہ وہ مطلب وہ سکون میں رہیں وبا سے. جو بھی بندہ ہے وہ موت کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے, کورونا سے نہ صحیح, اٹیک سے نہ صحیح, حادثے سے نہ صحیح, کسی اور چیز سے. جیسا کہ فرض کریں کہ ابھی میں ہوں تو مجھے بلڈ پریشر بھی ہے, مجھے کولیسٹرول بھی ہے, مجھے یورک ایسڈ بھی ہے, اور میں مرغن غذائیں بھی دبا کے کھا رہا ہوں. لیکن اب یقین کریں کہ میں جو اپنے یورک ایسڈ کی وجہ سے پریشان تھا, اپنے بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان تھا, مجھے وہ ساری پریشانیاں بھول چکی ہیں. مجھے اب یہی لگ رہا ہے کہ اگر میرے مرنا ہے تو کورونا سے مرنا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے سب سے پہلے, جتنے لوگ ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں ان کے پرسکون ہونے کا صرف ایک ہی ہے کہ جس طرح حکومت نے بھی اعلان کیا کہ جو بہت زیادہ غریب ہیں جی ان کو 3,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو صاحب ثروت ہیں معاشرے کے لوگ, وہ کچھ ایسا کردار ادا کریں, اور جو ویل رپورٹڈ فلاحی تنظیمیں ہیں ہم ان کے دست و بازو بنیں. ہم ان کو اپنے جو ہیں اپنے اخراجات میں سے, پھر اپنے متعلقین لوگ ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے, ان کو ہم نے چھٹیاں تو دے دی ہیں لیکن ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اپنے محلے کا, تو کم سے کم وہ بھی سکون میں رہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے گھر کا چولہا جل رہا ہے, ہمارے بچے بھوکے نہیں مر رہے, پوری قوم ہمارے ساتھ ہے, ہمارا خیال رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اگر یہ احساس ہم دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کافی حد تک جو ہماری 70% پاپولیشن ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس لیول میں رہتے ہیں اکنومیکلی, تو ان کو اس حوالے سے سکون ملے گا. دعائیں بھی ہیں, دعائیں بھی کرتے رہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں, ان سے بھی تسلی مل جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے, جب مسائل سامنے آتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں. تو 2 دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک وہ دعائیں جو ہم مصنون دعائیں مانگتے ہیں, دوسری عملی دعا. عملی دعا یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں وہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے, اور ایک منظم طریقے سے اپنے اموال جو ہیں, اپنے فنڈز جو ہیں, وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, صاحب ثروت لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہاتھوں کے اٹھا کر دعا مانگنے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی عملی مدد کریں, تو انشاءاللہ وہ بھی سکون میں رہیں گے. اور دوسری چیز کہ ہم اگر یہ سوچ لیں یہ کورونا نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا, مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے, چاہے کسی نہ کسی وجہ سے موت ہم پر آنی ہے. تو لیکن کورونا کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جو جس طرح کے مطلب حالات سامنے آ رہے ہیں, اٹلی کے دیکھے, بہت ساری جگہوں کے دیکھے کہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی 70 سال سے یا 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہاسپٹلز میں نہ لائیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اس میں ہیں, اپنا قوت میں ہیں, طاقت میں ہیں, ان کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں, سب ہیں. تو وہ لوگ, اور اس کے بعد اگر کوئی پیشنٹ وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو باہر ہی جو ہے وہ کہیں دفنا دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ اس کو مطلب دیکھ بھی نہیں سکتے ہم. تو اس حوالے سے بس کیئر کرنی ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے جو لوگ بے روزگاری کی حالت میں بیٹھے, کمزور لوگ, ان کی مدد کرنی ہے. ان کو اگر ہم نے سکون پہنچانا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں ان کو سکون پہنچانے والی. تو اس کے حوالے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. اور دوسرا, کل میں لائیو بھی ہوا تھا, اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس جنگ میں جو ہے ہمارے سب سے جو بڑے سپاہی ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر ہیں جو اس جنگ کے خلاف اگلے محاذوں پر ہیں. تو ڈاکٹروں کی جتنی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے. پھر وہ پولیس اور رینجرز کے جوان جو باہر انتظامی معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور باہر ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے بھی ایک اطمینان ہمیں حاصل ہوگا کہ الحمدللہ جو لوگ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ اب خود محفوظ ہیں. انشاءاللہ اگر وہ محفوظ رہے تو ہمارے پیشنٹ بھی محفوظ رہیں گے, ہم انشاءاللہ گھروں میں بھی محفوظ رہیں گے. خدا نخواستہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری ٹریٹمنٹ کرنے والے, ہماری کیئر کرنے والے, ہمارے مجاہد ڈاکٹر جو ہیں اس وقت موجود ہیں. اور ڈاکٹرز کی مدد کس قدر ضروری ہے یہ میں امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ ہے اس پہ قیاس کر کے یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں. ویسے
ایک طالب علم کی حیثیت سے، امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ کسی دشمن ملک کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں تو آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں وہ جس بھی شکل میں ہوں، وہ سارے کے سارے وسائل سے ان کی مدد کیجئے، ان کی ضروریات پوری کیجئے، جو آپ کے فوجی جوان، جو آپ کے مجاہدین اگلی محاذوں پر آپ کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے کہ آپ کے ملک میں لوگ بھوک سے کیوں نہ مر رہے ہوں، لیکن آپ ان کا دفاع کریں، اس لیے کہ اگر وہ جنگ ہار گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافر کر کے مار دیا جائے، آپ سے ایمان چھین لیے جائیں، آپ پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جائے اگر وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہی حال کرونا کا ہے، اگر کرونا فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گیا کسی معاشرے میں تو یقیناً اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے جتنے وسائل ہیں، جو بھی ہے، حکومت اور صاحب ثروت لوگوں کو بھی میری یہی درخواست ہے کہ 60% اپنے ان وسائل میں سے جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی ضروریات پر خرچ کریں، چاہے وہ ڈاکٹر جو آئسولیشن وارڈز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر جو انہی ہاسپٹلز میں باقی شعبہ جات میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا انٹریکشن بھی عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جتنے ڈاکٹر محفوظ ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے عام معاشرے میں، عام سوسائٹی میں جو ہے ایک سکون کی فضا قائم ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، خاص طور پہ جو پینک پھیلانے کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی کہ افواہیں پھیلتی ہیں، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی میڈیا کا تھوڑا سا ایک ایسا پہلو شیئر کروں جو عوام سے متعلق ہے اور افواہوں سے متعلق ہے یا پینک پھیلانے سے متعلق ہے۔ صفدر بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بچے اغوا ہونے کے معاملات سامنے آئے تھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ اس کا شور اٹھا تھا۔ جی تو ان دنوں میں یہ تھا کہ یوں لگ رہا تھا پورے پاکستان سے ہر گلی سے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بالکل روزانہ کی بنیاد پہ اسٹیٹسٹکس تھے، خبریں تھیں، اتنے بچے ہو گئے فلاں گلی سے، راول پنڈی میں یہاں سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں آج اس وقت بھی اگر آپ اسٹیٹسٹکس پہ جائیں تو پورے پاکستان میں بچے اغوا ہو رہے ہوں گے جیسے باقی دنیا میں جرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جرم مکمل ختم نہیں ہوتا کسی نہ کسی علاقے میں، 20 کروڑ کا ملک ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ میڈیا فوکس میں نہیں آتے کیونکہ وہ ایجنڈا چینج ہو جاتا ہے میڈیا کا۔ بالکل تو آج بھی اگر بچے کی کوئی خبر آئے گی، میں بحیثیت صحافی بھی اور میس کمیونیکیشن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی یہ کہوں گا کہ نیوز روم میں جو بیٹھے ہوئے ایڈیٹرز ہیں وہ اس کے حساب سے اس کو چوز کرتے ہیں کہ کس خبر کو چلانا ہے اور کس خبر کی اہمیت کوئی نہیں۔ بالکل تو جو ٹرینڈ ہوتا ہے، جو فوکس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عام جو عوام ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی یہ واقعات سارے ہو رہے ہیں، نہ اس سے پہلے ہوئے ہیں نہ اس کے بعد ہوئے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ فلو سے ہر سال لاکھوں لوگ جو ہے ان کی اموات ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں گے ایک طبعی عمر کے ساتھ جو لوگ بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ لوگ حادثات میں، ہم روزانہ اپنی وال سے کئی دوستوں کی تعزیت، ان کے عزیز اعزا اقارب جو فوت ہوتے ہیں ان کی تعزیت کرتے ہیں، تو 2-4 ایسے پوسٹ سامنے آتی ہیں، کسی کے والد، کسی کے سسر، کسی کے کوئی جاننے والے فوت ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو خبریں بنا دیا جائے اور ان پہ فوکس اس طرح سے کر دیا جائے تو وہ ایک لگتا یوں ہے کہ جیسے اولوں کی طرح برس رہی ہیں یہ خبریں جو ہے آپ کے اسکرین پہ۔ تو میڈیا اس سلسلے میں کیا پالیسی اختیار کرے گا وہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میڈیا ہمارا ریٹنگ، بزنس اور ان چیزوں کی اس کی پنیری سے پروان چڑھا ہے، وہاں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اس سنسنی خیزی کا حصہ نہ بنیں۔ اور مجھے نیوز رومز میں بیٹھے ہوئے ایڈیٹرز کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بھی میرے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ اپنی جابز کر رہے ہیں اور ان کا مقصد شام کو اپنے چینل مالک کو سٹیٹسٹکس دینا ہے، لیکن سوشل میڈیا سے کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں ہم جس سے زیادہ پازیٹیوٹی بغیر
किसी लापरवाही के फैलाई जा सके, مثبت بات کی جا سکے اور ایک ریئل سچویشن میں رہا جائے, جتنا تھریٹ ہے اتنا تھریٹ ہی نظر آئے. اس سلسلے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا سے؟ جی بالکل محمود بھائی, ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نزدیک جو ہے, یہاں پہ پہلے میں سقراط کی ایک بات کہوں گا کہ جب سقراط کے سامنے کوئی ویل سوٹڈ بوٹڈ بندہ آتا تھا تو سقراط اس کو کہتے تھے کہ بات کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کس سے مخاطب ہوں. تو ہمارے ہاں ایشو یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے ٹی وی چینل میں اینکر ہے یا کوئی کسی اچھے چینل کا صحافی ہے یا کچھ ہے, وہ کسی بھی ذریعے سے بن گیا, تو اب ہمارے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ اب فلاں ٹی وی چینل کا بندہ ہے تو اب یہ جو ہے نا ایک اس کے عالم ہونے کی علامت ہے. لیکن ابھی ان حالیہ دنوں میں میری نظروں کے سامنے سے بڑے بڑے بت گرے ہیں جنہیں میں بھی سمجھتا تھا, لیکن یقین جانے انہوں نے ایک نفسیاتی لوگوں کی ویڈیوز کرونا کے احتیاطی حوالے سے ریکمینڈ کر کے جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں. تو بھائی آپ کا اپنا علم کہاں ہے؟ تو ایک تو یہ جو ہے نا اپنے سارے بت گرا دینے ہیں کہ کوئی بڑا بت نہیں ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی کسی سورس سے, کوئی کسی ذریعے سے, لاکھوں میں کوئی ایک اپنی قابلیت سے پہنچا ہوگا ان اداروں میں, ورنہ ان اداروں میں صرف پرائیویٹ کمرشل ادارے ہیں یہ. اور آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں ہم کوئی بہت بڑی فرم ہے تو ہم ایک سیلز کا بندہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی نہ تہذیب سے کوئی تعلق ہے, ہمیں نہ اس کے نالج سے تعلق ہے, ہمیں یہ تعلق ہے بزنس کتنا لاؤ گے آپ. ٹھیک ہے جی. اور جو آدمی جتنا لیچڑ ہوگا, جتنی کمینگی کی حد تک گر سکتا ہے, وہ اتنا زیادہ بزنس لے کے آئے گا. تو یہ سمپلی ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, ناراض نہ ہو جائیں کچھ دوست ہیں, تو وہاں پر یہی ہے کہ یہ سیلز مین رکھے ہوئے انہوں نے جو ان کے لیے بزنس لاتے ہیں, اس کے علاوہ مجھے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی 15-20 منٹ پہلے میں نے آپ بھی جانتے ہیں بہن نیر تابہ, ان کی میں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو دیکھی ہے. ان کا کوئی گروپ ہے, پیرنٹنگ گروپ, چھوٹی سی ویڈیو. یقین کریں کہ وہ بچوں میں گھر میں رہنے کے حوالے سے انہوں نے چھوٹی سی بات کی ہے, زیادہ سے زیادہ وہ 40 یا 45 سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی. اتنی آسانی کے ساتھ کہ بچے اس کو انجوائے کریں اس نصیحت کو, اور اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں خوشی سے رہیں رضاکارانہ طور پر. تو دیکھیں کتنے قابل لوگ باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ اگر آپ کو بھی موقع ملے نیر تابہ بہن کی وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تو اس حوالے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہیں, ہم اپنی لسٹوں کے حساب سے جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں سب نارمل ہوتے ہیں, اچھا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, بڑی تہذیب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب خاص معاملات آتے ہیں, جب کوئی خاص موقع آتا ہے, کوئی کچھ کر دکھانے کا وقت آتا ہے, یا صبر کا اور برداشت کا مرحلہ آتا ہے, تو وہاں پر لوگوں کی حقیقت کھلتی ہے سب کی کہ ہاں بھائی اب آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سوشل میڈیا بانجھ نہیں ہے, بہت سے اس میں پازیٹیو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے کوئی اس طرح کی, یا کم سے کم یہ میسج سب تک پہنچ جائے کہ یار ہم نے اس طرح سے ان چیزوں کو بنا کر پیش کرنا ہے کہ احتیاط کا پہلو بھی رہے, لوگ احتیاط بھی کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پینک بھی نہ ہو. اگر یہی جیسے آپ نے بات کی کہ فوکس کے حوالے سے, اگر آج پورے ورلڈ کے میڈیا کو یہ فوکس دے دیا جائے, یا صرف پاکستان کے میڈیا کو یہ ٹارگٹ دے دیا جائے کہ آپ جناب جو ہے نا وہ سنیچنگ پر جو ہے نا فوکس کرنا ہے آپ نے, یا قتل پر کرنا ہے, آپ یقین کریں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ گویا اگلا قتل اب میرا ہونے والا ہے, اتنے قتل ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے. اور میں فرسٹ پہ اگر کوئی ریکمینڈ کروں گا اس کے لیے کہ اس ٹیم کا اگر چیف بھی بنانا ہے تو نیر تابہ بہن کو بنا دیجئے, کیونکہ آج میں نے فزیکلی عملی طور پہ ان کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم تو سارا دن کام سے باہر رہتے ہیں نا, یہ جو بندہ بچوں کو گائیڈ کر سکتا ہے نا وہ کسی کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے. سب سے مشکل کہتے ہیں کہ بچے کو ہنسانا ہے اور بچے کی تربیت کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس وقت آپ سمجھیں کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایک بچے کی مانند ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بھی کتنا ہے, کتنے لوگ جو ہیں جو ہدایات آتی ہیں وہ پڑھ پاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اعلانات ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہو رہے ہیں
تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فزیکلی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح کا یہ وائرس ہے اس میں المیہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی بھی جو ہے نا باہر جانا ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. اور بہت اچھی اچھی کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں فلاحی، مطلب ان کے پاس بھی اجازت نامے نہیں ہے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک عام انڈیویجول بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس بہر صورت سوشل میڈیا کی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ ایکسیز ہے. پاکستان کے ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس کی بہت زیادہ ایکسیز ہے. یہ اس الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، زیادہ اثر والا ہے اگر اس کو ہم بہتر طور پر استعمال کریں، جیسے نیّر تتابہ بہن کر رہی ہیں. اور مزید اس کے لیے جو دوست ہیں وہ مشورے دیں گے کہ اس کو ہم ڈیلی اگر فگرز بھی ہم نے دینی ہو تو وہ پینک بھی نہ ہو اور احتیاط کا دامن بھی نہ چھوٹے اور لوگ پرسکون طریقے سے بھی رہیں. وہ بہت اچھی تجاویز آپ نے لی، مجھے امید ہے. اور جیسے آپ نے کہا نیّر طابہ صاحبہ ہیں، اسی طرح سے آپ جب بات کر رہے تھے میرے ذہن میں کافی ساری ایک لسٹ جو ہے ایسے دوستوں کی آئی جو بڑے مثبت کام کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میرا تو خیال یہ ہے کہ میں تو خود کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک تھیٹر کی طرح ہے، جہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں ان کا معیار کام کا یا ان کی اپریسیشن یا ان کے کام کی جو کوالٹی ہے وہ اسی وقت ہی ناپی چلی جاتی ہے. وہ ان کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہوتا، نہ کسی ادارے کی پروموشن ہوتی ہے، نہ کوئی اور نام ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا سے جتنے بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جینوئنلی اپنے کام کی وجہ سے، اپنے خلوص نیت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ نے جیسے کہا کمیٹی یا اس طرح کے اس میں بھی ہونا چاہیے. میں نے آج اس پہ شیئر بھی کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا سیکھنا پڑے گا. اگر ہم اکٹھے ہونا سیکھیں گے نہیں، آئسولیشن میں بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیمز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں کیے جا سکتے ہیں. مجھے یہاں وہ دا پوسٹ مین کے نام سے ایک پرانی مووی یاد آئی، جو جنگ کے دنوں میں ایک پوسٹ مین ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے خط ان تک پہنچاتا ہے. تو اگر جنگ میں ایک پوسٹ مین اپنا فرض ادا کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تو اور بہت سارے مینز ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں جیسے نیّر طابہ صاحبہ کا کہا یا اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کو ضرور ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے میڈیا میں معتبر ذرائع کے نام سے ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، ہمیں سوشل میڈیا میں معتبر ذرائع کی ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ اگر ان افراد کی طرف سے کوئی خبر آئے تو اس کو معتبر ذریعہ سمجھا جائے. یہ ایک ایویلویشن ہے. اس پہ اگر ہم کچھ کام کر سکیں اگلے دنوں میں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سوشل میڈیا کا ایک سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ بھی بن سکے. اور جو شکایتیں ہیں، اکثر لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کوئی بہت اچھی جگہ نہیں رہی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا اس وبا کے دنوں میں ایک بہت بڑا ریسکیو کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں لوگ آپس میں سوشل میڈیا پہ وہ اپنی لائف کو جاری رکھ سکتے ہیں. بہت سارے اس کے اسپیکٹس جو کہ وہ فزیکل ورلڈ میں نہیں رکھ سکتے. میں اس کے ساتھ مدثر اقبال صاحب کو منصور ندیم صاحب کے اس کمنٹ کا جواب دینے کے لیے کہوں گا. منصور ندیم بھائی نے ایک تو شرط یہ رکھی ہے کہ میں سوال تب تک نہیں کروں گا جب تک مجھے سوال کے اوپر جواب جب ملے گا اس میں پھر میں سوال کرنے کی اجازت نہ دی جائے. منصور بھائی یہ آپ کا پروگرام ہے، سیشن ہے لائیو سوشل میڈیا پہ، آپ جب تک سوال کرتے رہیں گے ہم جواب دیتے دیں گے، حتیٰ کہ آپ کے یا سوالات ختم ہو جائیں گے یا ہمارے پاس جوابات ختم ہو جائیں گے. تو یہ کمنٹ اگر آپ کے سامنے ہے مدثر تو آپ اس کو پڑھیں اور کیا کہہ رہے ہیں.
अच्छा, मैं आपको म्यूट एक्चुअली अनम्यूट कर दूं, आपको थोड़ी सी शोर आ रहा था जी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो वो हम किसी भी चीज का पैनिक बना सकते हैं ना, हमारी कौम के अंदर ये खासियत है। तो आज नहीं, हमारे घर कमेंट में, पढ़ने से कि हाँ, लोगों को अंदाजा हो। अच्छा, या हाँ वो भी कमेंट के अलावा। हाँ, अच्छा। कमेंट के पहले मैं बता रहा था कि हम तो किसी भी चीज का पैनिक बना सकते हैं, हमारी कौम में ये खासियत है। तो आज हमारे घर में एक पैनिक था। हाँ हाँ। आज से स्कूल ने गूगल क्लासरूम शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, अच्छा। बच्चे, एक बच्चा इधर रो रहा है, एक बच्चा उधर रो रहा है कि क्लास का होमवर्क आ गया है, इसको प्रिंट कर दे, ये मेरी क्लासरूम निकली जा रही है। तो पूरी नेशन हमारी की है। तो खैर, मंसूर नदीम साहब फरमा रहे हैं कि आप से पाकिस्तानी अखबारों के सर्वे की बुनियाद पर फ्लू से मरने की लिस्ट निकाल लाते हैं, जबकि पाकिस्तान की हकीकी हालत तो इससे शदीद काबिल शर्म है। पूरी दुनिया में हम एक अफ्रीकी मुल्क के अलावा पोलियो के मर्ज में मुब्तला कौम है। हालांकि सच तो यह है कि इन ममालिक ने तो अपनी अवाम की जिंदगी का दौरानिया बेहतरीन लाइफस्टाइल और बैलेंस हिफाजती इकदाम से कर दिया है। हम गैर हकीकी तकाबुल करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये नहीं समझता मंसूर साहब के सफदर साहब का मकसद या मेरा कल के प्रोग्राम का मकसद या महमूद साहब का मकसद, हम तो खैर पाकिस्तानी अखबारों पे हमारा इतना ज्यादा वो नहीं है। हम नंबर्स तो बहरहाल हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो है। फ्लू से जो है अमेरिका में पूरी दुनिया में पिछले साल 6.5 लाख डेथ्स हुई हैं, जबकि 32 मिलियन लोग इम्पैक्ट थे। हम वाकई, हमारे यहाँ मेडिकल की सिचुएशन बहुत बुरी है, हेल्थ सिचुएशन हमारे यहाँ बहुत बुरी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। और अब मेरा अगला जुमला मेरा बहुत भारी है जो कि मैं कहने चला हूँ। उसमें हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि वो नहीं डाल रहे हैं, जो कि जिसकी हमें शदीद जरूरत है। यानी कि जिस वक्त हम पोलियो की दवा पे, मुझे मालूम है मेरे अपने दोस्त जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, उनका कहना यह है कि ये दवा जो है, ये पाकिस्तान, ये इसमें अल्कोहल है, इसको जो है मुसलमानों को जो है खराब करने के लिए बनाया गया है। और जो है इस तरह के बहुत सारी चीजें जिसमें हमारा मजहबी तबका जो है किसी सूरत हमें, और ये वो इसी उन्हीं का एक फैक्टर है। ठीक है, इनमें आपको बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक लोग जो कि प्रोग्रेसिव कहलाते हैं, वो इस चीज में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इसमें। और अब हम जो है वो क्या है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर पाते। हम हम बहैसियत कौम, चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ये इतना बड़ा मसला है कोरोना का, आई मीन ये छोटा मसला नहीं है, और हम सब कोशिश कर रहे हैं इस पर काम करने की, उसमें भी हम मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। सारी दुनिया में नमाजें बंद हैं, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है। हमें हुकूमत की तरफ से फैसला चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। 8 दिन में फोर्स लग गई कि आप नहीं कर सकते, हम आगे तैयार नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठने को तैयार नहीं है। तो ये एक कौमी अलमिया है कि हम किसी भी चीज, क्योंकि हम मुट्ठी नहीं बनते तो हमारा मसले जो है वो हमेशा जारी रहेंगे। पोलियो का भी यही चीज है और आगे भी ऐसे है। मंसूर साहब का कहना है, जी क्योंकि वो बातचीत जी। चलने वाली है तो अगला सवाल आ गया। हम्म। फ्लू से लोग अमेरिका में मरते हैं, ये हमें अमेरिका खुद बताता है। स्टैटिस्टिक्स, हमारे यहाँ जो लोग मरते हैं इनके तो स्टैटिस्टिक्स मुयस्सर ही नहीं। क्या हम मानने के लिए तैयार हैं कि मगरब में आम आदमी की औसत जिंदगी बढ़ी है? कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हमने। जो मैंने आज अपनी डिस्कशन शुरू की थी, इस वक्त मीडियन एज फॉर यूरोप एंड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इज अबव 40। पाकिस्तान और इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम 36 पर हैं। तो यू कैन इमेजिन। अब अगर मैं नंबर्स पे बात करने पर आ जाऊंगा तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जिन हम, ये सारे मसले एक दूसरे से लिंक है। आपकी मीडियन एज कम है, आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश ज्यादा हो रही है। उनके यहाँ मीडियन एज ज्यादा है, उनके हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर है। वो अपनी मीडियन एज 2040 तक कहां तक ले जाएंगे? वो 96 तक उनका एक्सपेक्टेशन है। 96, सॉरी,
جو ایوریج ایج ہے وہ 96 98 تک لے جانے کا ان کا وہ ہے پلان ہے. ہم نہیں کر پا رہے, اور ہیلتھ سسٹم نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بہتر ہیں یا امریکہ والے؟ منصور ندیم صاحب سے پوچھتے ہیں. صفدر بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں لوگ, جی آپ بتائیں گے کچھ؟ بتائیے یا کیا. امریکہ کے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے نہ تو لمبی زندگی کوئی ضروری ہوتی ہے, نہ مختصر زندگی, اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے, اور نہ ہی خوش رہنا ایک اور چیز ہے. وہ ایک نعمت ہے جو دماغ میں پلتی ہے, دل میں پلتی ہے, وہ ایک سوچ ہے, وہ جس کو میسر آ جائے. رہ گئی بات مادی حوالے سے, تو مادی حوالے سے یقینی بات ہے کہ امریکہ ہے یا جتنے یہ ممالک ہیں, G8 G20 وغیرہ جتنے ہیں, تو انہوں نے بہت سارے غریب ممالک کے ناجائز طریقے سے ریسورسز کو اور اپنے ہاتھ میں کیا ہوا. تو ظاہر ہے جن کے پاس وسائل زیادہ ہوں, اگر وہ کہتے ہیں نا حسن ہو تو نزاکت آ جاتی ہے. یہ بدو لوگ ہیں, عرب کے لوگ, بدو لوگ, ہم سے گئے گزرے لوگ. ہم آج بھی تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ 1940 میں کراچی کی کیا حالت تھی اور ریاض کی کیا حالت تھی. سب گارے مٹی کے گھر تھے اور گدھوں کے اوپر جو ہے نا لوگ سفر کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو وہ بدو لوگ بھی اپنا انہوں نے انفراسٹرکچر, ہر چیز, ہیلتھ, سب کچھ ٹھیک کر لیا. اور منصور ندیم بھائی بھی ماشاءاللہ سے دمام میں رہ رہے ہیں, اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں. تو پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ کسی اور چیز کی کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ریسورسز ہوں گے, جب سب کچھ ہوگا, تو انشاءاللہ ہم ان سے بہتر کریں گے. قطر, عمان کی ایئر لائنوں کو پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے نا ان کو اسٹیبلش کرنے والا ہے. سعودی عرب کی جو پوری, ان کو پتا ہوگا کہ جو وابڈا کا پورا سسٹم ہے, ہائی ٹینشن لائنز, یہ پاکستانیوں نے بچھائی ہیں. جو نیس پاک یہاں سے شیرشاہ کا برج گرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ ہو کر چلی گئی تھی, وہ یمبو میں رائل کمیشن میں جو ہے اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ, سوری, وہ وہاں پر ایک فرینچ کمپنی کی کنسلٹنسی کر رہی ہے. تو سب کچھ ہے یہاں پہ, لیکن بدقسمتی سے ریسورسز نہیں ہے اور ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. انشاءاللہ جس دن یہ آئے گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور رہی بات کہ ان حالات میں جو لوگ پھر بھی جینا جانتے ہیں, خوش رہنا جانتے ہیں, انشاءاللہ اگر ان کو تھوڑا سا اچھا پولیٹیکل لیڈرشپ مل گئی, تھوڑے سے ریسورسز مزید آگے حکومتوں کے پاس, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان دنیا کی خوش ترین اور لمبی ترین زندگی جینے والی اور خوشحال زندگی جینے والی ہوگی. محض لمبا جینا بھی کبھی کبھی تنگ کر دیتا ہے جب زندگی کی حقیقی خوشیاں آپ کے پاس نہ ہوں. دیکھیں, میں کبھی یورپ میں گیا نہیں ہوں, میرے عزیز اقارب کافی رہتے ہیں, آپ بھی وہاں پر رہے ہیں, وہاں بھی فیملی سسٹم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جن کو حکومتی سطح پہ ہیلتھ کی سہولتیں میسر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اپنے میسر نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کو وہاں پہ تنہائی کا وہ ہم سے زیادہ شکار ہے. ہم لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, 20 لوگ گھروں میں پڑے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, الحمدللہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں, لیکن مست طریقے سے ہم زندگی جی رہے ہیں. اور انشاءاللہ تھوڑے سے ریسورسز آ جائیں تو ہم بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا صفدر بھائی, مجھے یاد آیا کہ ایک میاں بیوی بہت خوش ہنستے رہتے تھے ہر وقت. جی, تو پڑوس میں جو دوسرے میاں بیوی تھے وہ ہمارے آپ کی طرح رہتے تھے ذہین لوگ تھے, کہ پڑھے بہر لکھے. ہم بہت خوش, ہم تو آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش میں جوجھتے رہتے تھے. تو جی ایک دن ان کو خیال آیا کہ یہ جو ساتھ والے ہیں میاں بیوی, ان سے پوچھا جائے کہ ان کی اتنی زیادہ خوشی کا راز کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو اس شوہر نے بتایا کہ بڑا سمپل ہے, میری بیوی جب غصے میں ہوتی ہے تو وہ پلیٹ اٹھا کے میری طرف پھینکتی ہے, جی اگر پلیٹ مجھے لگ جائے تو وہ ہنستی ہے, اور اگر پلیٹ نہ لگے تو میں ہنستا ہوں. تو اس طرح سے ہم خوش رہتے ہیں. تو آپ نے ٹھیک کہا, ہم پاکستانی ہر حال میں خوش رہنے کی جو ہے نا ہمارے کہے چلتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہم ایک دوسرے پہ پلیٹیں بھی توڑتے ہیں, باقی سارا کچھ بھی ہے, کرپشن بھی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے واقعی پاکستانی ان نیشنز میں ہے جو
ہر صورتحال میں. ابھی آپ دیکھیں وبا پہ جتنی لوگوں نے ویڈیوز بنا دی ہیں جی اور کئی لوگ غیر سنجیدہ ہیں, ڈانٹتے ڈانٹتے بھی ہنسی آ جاتی ہے. تو منصور جی آپ کچھ کہیں. جی محمود بھائی, میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ وہ میرے ایک دوست تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جو اسلام آباد کی فضاؤں میں اور بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے خوبصورت نظر آنے والی عورت خوبصورت نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ان سندھ کی سمندری ہوائیں, جو نمی والی ہوائیں ہیں, گاؤں دیہات میں سارا دن گھاس کرتی ہوئی عورت اور گوبر اٹھاتی ہوئی, پھر چولہے کے آگے بیٹھ کر کام کرنے والی, وہ بغیر کسی میک اپ کے جو اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتی ہے, وہ خوبصورتی ہے. تو جو پاکستان میں زندگی ہے, چاہے وہ جتنے بھی حالات خراب ہیں, پھر بھی میرے نزدیک یہ زندگی ایک بہت زبردست زندگی ہے. ہم نے باہر اچھے ملکوں میں زندگی جی ہے, مڈل ایسٹ میں, لیکن یقین کریں کہ وہاں صرف یہی ہے کہ ہمارے فرج بہت ساری نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, اور وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ بھی ہمارا ہوتا ہے, لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ انسان کی خوشیاں جو ہے نا وہ اپنوں میں ہی ہوتی ہیں, اپنے ہی کلچر میں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم جانور نہیں ہیں کہ جہاں پہ اچھی گھاس ملے گی ہم وہاں پہ خوش رہیں گے. نہیں, ہمیں صرف گھاس نہیں چاہیے, گھاس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چاہیے. تو انشاءاللہ ہم بجائے کڑھنے کے اور پریشان ہونے کے, ہم اپنے ملک کی تعمیر کریں. جہاں پر بھی ہیں وہاں ہم اپنے ملک کا بھلا سوچیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم انڈیویجولی اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور آخری بات اب کہہ دوں گا, موقع ملا ہے. آپ نے جیسے کہا نا بہت ساری ویڈیوز بنی, یہ بنی وہ بنی. اچھا, میرے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا ایک دو بار. آپ کو پتا ہے جو پرانے دوست ساتھ ہیں وہ تو جانتے ہیں نا ہر کسی کے مزاج کو, کہ یہ بندہ کیا لکھتا ہے کیا نہیں. تو میرا چلتا رہتا ہے کہ اگر صبح کوئی سنجیدہ پوسٹ آ گئی تو اس کے بعد پھر لائٹ سی جو ہے نا وہ ایک یوسفی صاحب کے انداز میں, مزاحیہ سے انداز میں ایک دو پوسٹیں کر دیں, کیونکہ لوگوں کو ذہنی مریض تو ہم نے بنانا نہیں کہ سارا دن سنجیدہ 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 سنجیدہ, اتنا کہ وہ بیچارے پاگل ہی ہو جائیں. تو ایک محترم ہے, انہوں نے آ کے لمبا چوڑا مجھے درس دیا کمنٹ میں کہ خدا کا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے, اور آپ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کرے, بڑا شدید ترین. اچھا, پہلے میں نے ان کے کمنٹ کے نیچے کمنٹ کیا, میں نے بولا قبلہ اپنا تعارف تو کروائیے, آپ آج پہلی بار آئے اور میری ہزاروں خیر والی پوسٹیں چھوڑ کر ایک بے ضرر سی مزاح والی پوسٹ پہ آ کر اتنا لمبا بھاشن جھاڑ دیا ہے. اچھا, پھر میں نے نا ان کی وال کھولی, میں نے بولا دیکھوں تو صحیح کیا ہے وہاں پر. وہاں جا کے دیکھا, یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ بنی ہو, کچھ بھی نہیں تھا اس پر, کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے نام کے, جیسے ابھی بنی ہو, اور صرف یہ نصیحت کرنے کے لیے. اس طرح کے بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں, تو میں نے تو خیر اس کو پھر بلاک کر دیا. تو مطلب نہ یہ لوگ ہنسنے پہ, تو ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ, اس طرح کی ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود انشاءاللہ ہم نے اپنی قوم کو جو ہے نا اس پریشانی کی حالت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہونے دینا, لیکن ان کو ذہنی مریض بھی نہیں بنانا انشاءاللہ ہم نے. جی انشاءاللہ جی, محمود بھائی, اپنے ان حالات میں اپنا کام کرتے رہنا ہے. بہت ابھی اللہ نہ کرے ایسے برے حال آئے, لیکن مجھے وہ ٹائٹینک مووی کا ایک سین کبھی نہیں بھولتا کہ اس میں جو چند میوزیشینز تھے, جب وہ پورا جہاز ڈوب رہا تھا اور وہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے, تو اس میوزیشین بینڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آخری وقت میں بھی لوگوں کو اچھا میوزک دے کے مریں گے, تو وہ اس وقت بھی میوزک بجا رہے تھے. تو کہنے کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آخری وقت تک اپنی کوشش جاری رکھیں, اور وہ تو جیسے آپ نے کہا آ جانی ہے تو وہ سڑک پہ بھی آ جانی ہے, بستر پہ بھی آ جانی ہے. خالد بن ولید رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیشہ مجھے پتہ نہیں کس عجیب کیفیت میں لے جاتی ہے, کہ جب انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود بستر مرگ پہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شہادت ان کے اس میں نہیں تھی. بالکل تو یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے, ہمیں اس میں ہنس کے یا رو کے گزارنا ہے, تو کیوں نہ اس کو ہنستے بھی رہیں اور دوسروں کی مدد بھی کریں اور نیکیاں بھی سمیٹیں. وبا کے دنوں میں جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا یہ تو نیکیاں سمیٹنے کا ٹائم بھی ہے, ہمیں نیکیاں بھی سمیٹنی چاہیے. میں دستر اقبال صاحب کو ہی کہوں گا کہ منصور بھائی کے آخری سوالات کے جواب دیں تاکہ ہم سیشن کو اختتام کی طرف لے کے جائیں.
اچھا جی منصور صاحب کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، خوش تو ہمارے لوگ بھی ہیں؟ جب لاک ڈاؤن میں پولیس والے کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس تھپڑ کو دیکھنے کی خوشی میں 10 اور لوگ گھروں سے باہر اس خوشی کو دیکھنے نکل آتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو خوشیاں مان لیا ہے. ہاں آپ اصل میں منصور صاحب میرا خیال ہے محمود صاحب کل ان کو ہم جو ہے وہ پورا 1 گھنٹہ ان کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سیریس قسم کے سوال ہیں جو کہ ہمارا قومی کلچر ایک طور پہ وہ کرتے ہیں. ہے تو تھوڑا سا نیگیٹو، لیکن شاید اس وقت چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے قوم کے اس میں یہی آ گئی ہیں. اور ہم جو ہے مدثر منصور نیر بھائی، صاحبہ منصور جیسے ندیم صاحب، منصور ندیم صاحب ایسٹرن پروونس سعودیہ میں کام کرتے ہیں اور انتہائی حساس قسم کے رائٹر ہیں، اور میری ان سے بات بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک بہت ہی حساس رائٹر چھپا ہوا ہے. اگر وہ، مجھے یقین ہے اگر وہ کچھ المیہ کتاب لکھیں تو وہ بہت ہٹ جائے گی، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں. نہیں، وہ مجھے ایسا ان کی جو بات ہے اس میں وہ چونکہ بہت ہی سیریس ٹاپکس ہیں کہ ہم نے کس چیز کو خوشی مانا ہے، کیا اس خوشی کیا لیول ہے خوشی کا، پھر کہ کیا ہم آج بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے تو بہت ساری پوسٹ چل رہی ہیں اب میں کہ جی جو نواز شریف کے اگینسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے سڑکیں بنائی ان کو ہسپتال یاد کراؤ، جو ہماری قومی سلامتی کے اگینسٹ ہیں وہ یہ، اور فوج کے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو جو ہم نے میزائل اور وہ بنائے ہیں پاور ہے ان کو یاد دلاؤ کہ جی ہم نے ہسپتال بنانے تھے. قوم ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے. یہ میں کہنے ماننے کو میرے خیال میں ہم سب بھی ہوں گے کہ ہماری ترجیحات صحیح نہیں ہیں. ہم دنیا کا 5واں یا 6واں ملک ہے جو کہ اپنی ملٹری پہ اسپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارا جو سرحدیں ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اس کا ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اسپینڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا ہمارے جو ہم 700-800 بلین جو بھی ہم ڈیولپمنٹ میں رکھتے ہیں وہی ہم صحیح کرنا شروع کر دیں تو دیٹ از مور دین انف. بات انہوں نے ابھی ہم سے ابھی کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے. وسائل شاید میں نہیں کہوں گا، وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل ایک اچھا لیڈر جو کہ جس کی ہم نے سچی بات ہے 22 سال تک بڑی محنت کی، لیکن افسوس کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، جو کہ ہمیں صحیح طرف گائیڈ کرے، جو ساری قوم کو ساتھ لے کر جائے. اور بہت سارے اچھے لیڈر آئے. میں یہاں کہہ دیتا ہوں مشرف نے جب شروع کیا تو بہت زبردست طریقے سے کیا، پھر وہ کہیں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پالیٹکس کرنی ہے، انہوں نے قاف لیگ بنا لی. پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنی 22 سالہ بہت کئی شروع کی، 2013 کا 10-15 کا تھا. پھر 2018 میں اپنی ساری باتوں سے کر کے انہوں نے سارے وہ لوگ لے لیے جو کہ پچھلے 22 سال سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. اور کل وہ کہہ رہے تھے ایوب صاحب کہ بہت ہی سنسیئر لیڈر ہے. میں نے کہا ان کی پچھلی تصویر کہیں مجھے مل جائیں جب یہ نواز شریف کے ساتھ اور محترمہ کے ساتھ تھے. تو لیڈرشپ کی کمی ہے اور ہم ترجیحات نہیں سیٹ کر پا رہے. جی، لیڈرشپ کی کمی پہ ہم ہمیشہ اینڈ پہ ہماری بات یہیں آئی تھی. منصور بھائی آپ کا کنسرن جائز ہے. ہمیں اب احساس ہو رہا ہے ہمارے ہاں پولیو کے کیا کیسز بھی ابھی تک ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ترجیحات ابھی تک سیٹ نہیں کر پائی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہاتھ میں جو معاملہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بے ساز و سامان ہیں، اور ان کو کورونا جیسی ایک ایسی وبا سے لڑنا ہے جس نے 177 سے زیادہ ملکوں میں اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں ڈیتھس کو بالکل عام کر چکا ہے، جہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی ہیں، انتظام بھی ہے، امیڈیٹلی وہ رسپانس دینے والی ان کے پاس انتظامی مشینری بھی ہے. تو
تو اس میں ہم پاکستانی صرف حکومت ہماری حکومت تو 5 سالہ منصوبوں میں کچھ نہیں کرتی، تو یہ ساری جگہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم لڑ رہی ہے۔ خوشی کی خبریں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا آخر میں بہتر کرنے کے لیے دل کو۔ کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں راشن لینے والا کوئی نہیں ہے، سب جگہ میں نہیں کہتا، لیکن کئی جگہوں پہ ایسے ہے کہ راشن 2 3 جماعتیں ان گھروں میں راشن دینے جا رہی ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں میں چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ ماسکس بڑھتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں، وینٹیلیٹرز کے لیے اس کے لیے ڈاکٹرز نے خود اپنی حفاظتی شیلڈز بنائی ہیں، ڈیرہ غازی خان کے نوجوان ڈاکٹرز نے۔ ابن فاضل صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ وینٹیلیٹرز، سینیٹائزرز کافی سارا بنا کے وہ اسپتالوں میں دے چکے ہیں، ماسک بنا کے دینا چاہ رہے ہیں، وینٹیلیٹرز کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر حکومت یا کچھ بااختیار ادارے جو ہیں وہ مل کے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں تو بہت سارے معجزے ہو سکتے ہیں۔ 22 کروڑ لوگوں کی آبادی اور اتنا بڑا ملک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم اپنا پوٹینشیل نہیں جانتے۔ کرونا یا اس طرح کی وبائیں کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم لوگ ان جذبوں کے ساتھ ہم سامنے آئیں تو اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم باقی تکلیفوں اور کچھ ہمارے اندر خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی رہتے ہیں۔ صفدر بھائی، آخر میں آپ اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ ایک چیز ہمارے سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ آ کے رہنی ہے کسی بھی شکل میں، چاہے ہم گھر میں ہوں چاہے ہم باہر ہوں، لیکن باہر سے مراد کرونا کے حوالے سے ہم نے باہر نہیں رہنا۔ کرونا سے ہٹ کے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہوں گے موت آئے گی، لیکن ابھی باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ موت کو ڈھونڈنا اور اپنے پیاروں کی موت گھر میں لے کے آنا۔ تو اس لیے بس میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں، آپ کی سب سے بڑی قومی خدمت یہ ہوگی۔ اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ جتنے صاحب ثروت دوست ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے ملازمین جو ان کے پاس پہلے کام کرتے تھے اب چھٹیوں پر ان کا خیال رکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اس بحران سے نکل جائیں گے کہ ان کو چولہے بند سرد ہونے کی پریشانی نہ آنے پائے۔ یقین کریں کہ انسان جو ہے نا وہ موت کو آسانی سے گلے لگا لیتا ہے، لیکن وہ اپنے پیاروں کو بھوک سے یا علاج نہ ہونے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ انسان نہیں برداشت کر پاتا کوئی بھی۔ تو انشاءاللہ یہ احساس ہم نے دلانا ہے اپنی پوری پاپولیشن کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ گویا کہ آپ کا سگا بھائی کھڑا ہو۔ مطلب یوں سمجھیں کہ اس وقت پورا معاشرے کو ہم نے ایک دوسرے کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ ہر بڑی عمر کی عورت جو ہے نا وہ ہماری ماں ہے اور اس کے ہمارے اوپر وہی رائٹس ہیں جو سگے بیٹے پر ہیں، اور ہر ہماری جو خاتون جوان ہے وہ ہمارے لیے بہن ہے، اس کے ہمارے اوپر وہی رائٹس ہیں جو اپنے سگے بھائی پر ہیں۔ مطلب اسی طرح آپ رشتوں کو دیکھتے جائیں، تو اس طرح کی ایک فضا ہم نے قائم کرنی، اور یہ جذبات، اور ہو سکتا ہے کرونا میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی نئی دنیا ہمیں دے جب ہم کرونا سے مصیبت سے اس سے نکلیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی ویکسین کوئی دوائی آ جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی دنیا میں ہم قدم رکھیں گے جہاں پر برے لوگ ہوں گے لیکن انشاءاللہ اچھے لوگوں کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میری یہ امید ہے، اور یہ اسی طرح ہوگا کہ اگر ان دنوں کو ہم بہتر طریقے سے جو ہے نا، رہ گی باتیں عبادتوں کی دعاؤں کی تو وہ ہمارے ذاتی معاملات اللہ کے ساتھ وہ جتنا کرتے ہیں، جتنا تنہائی میں رو سکتے ہیں رب کے سامنے روئیے، لیکن اس کی مخلوق کے حوالے سے یہ سوچئے کہ اس کی مخلوق کے لیے اس وقت کس دعا کا حکم ہے اس رب کا۔ بس اس وقت مخلوق کے لیے عملی دعا کرنی ہے مدد کی شکل میں، اور اپنے رب سے جو مدد مانگنی ہے ہم نے وہ یہی ہے، رات کو روئیں، تنہائی میں کمروں میں گھس جائیں جو بھی ہیں، لیکن باہر آئیں اللہ کی مخلوق کے سامنے ہنستا ہوا چہرہ لے کے، اپنا خشک چہرہ اور اپنا خوش تقوی اور اپنی یہ خشکی طبیعت کی جو ہے نا وہ مت لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں اگر مسکراہٹ آپ ایک پاس کرتے ہیں تو جس کی طرف پاس کرتے ہیں اس کی پیشانی سے بھی سلوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔
जब हम अपनी परेशानियां, अपने दुखड़े और अपनी खुश की तबीयतों की लेके आके मखलूक खुदा में घुसते हैं तो हम अपनी नहुसत भी उन पर डाल लेते हैं। तो ये भी मैं कहूंगा इन दिनों इबादत है भाई कि आप जितने खुश मिजाज हों वो सारी खुश मिजाजी घर में रख के उसके बाद सोशल मीडिया पर आया करें, कि यहाँ पे इंसान कुछ ना कुछ जीने के लिए आते हैं, जो सारा दिन खुश खबरें सुन के, खौफजदा खबरें सुन के, तो लिहाजा अपने चेहरों पे हमने मुस्कुराहट रखनी है, पेशानी को हमने खिंदा रखना है, और ये सारे जो दुख दर्द हैं ये हमने मिल के जो है वो झेलने हैं, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, पूरी दुनिया का। आमीन। बहुत शुक्रिया सफदर भाई। मंसूर नदीम साहब ने कहा है कि चीज़ें मस्बत जो हैं वो अफरादी तौर पर हैं, इज्तमाही नहीं। यही अफसोस है। मतलब कोई फ़र्द की सतह पर माहौलियात पर काम कर रहा है, जैसे चीमा साहब कर रहे हैं, इब्ने फाजल साहब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन मंसूर भाई यही सब लोग पाकिस्तान हैं। चीमा साहब पाकिस्तान है, इब्ने फाजल पाकिस्तान है, वो डॉक्टर नौमान पाकिस्तान है, अमाद बुज़दार पाकिस्तान है, नैयर ताबा पाकिस्तान है। ऐसे लोग जो अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं। हुमायूं मुजाहिद तारड़ साहब वो पाकिस्तान है, बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए नावल लिखा उन्होंने। जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी अपनी हैसियत में कर रहे हैं, वो पाकिस्तान है। और वही मिलेंगे एक दिन जिस तो शायद आपको एक लीडरशिप मिल जाए, शायद इस कश्ती को नाखुदा भी इधर से ही मिले। तो इन सब लोगों का होना भी गनीमत है, मैं समझता हूँ। राशिद खान साहब का आखिरी कमेंट पढ़ के मैं क्लोज करता हूँ। मैं चाह रहा था कार्य कर दें सर, एक प्रोग्राम आप शिया उलमा इकराम के बारे में भी करें। बहुत सारी वीडियोस में वो नफरत अंगेज पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, मुनासिब समझे। राशिद खान नाज़र साहब हम करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम, लेकिन शिया उलमा या सुन्नी उलमा या फलां उलमा की तरफ नहीं, इज्तिमाई तौर पे नफ़रत फैलाने वाला कोई भी हो, उसका कोई भी मसलक हो, हम उसको रद्द करते हैं और मोहब्बत फैलाने वालों को हम इकट्ठा करते हैं। उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, बाकी सब भाई भी हैं। कोशिश करें मस्बत चीज़ों को डिस्कस करें। सफदर भाई का एक बार फिर शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल साहब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनका भी शुक्रिया प्रोग्राम में। और आप सब दोस्त जो प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, आप सबका भी शुक्रिया। इस सेशन में अगर शिरकत करना हो तो नीचे दिया हुआ फ़ोन नंबर है, उस पर ज़रूर राब्ता करें। जी सफदर भाई, आप कुछ कहना चाहें? मैंने आपसे महमूद भाई ये पूछना है कि मैंने डिस्कनेक्ट कैसे होना है, और फिर इसी चीज को मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ अपनी वाल पर, या जो आप शेयर करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरी वाल पर भी आ जाएगी वीडियो ये अपनी लाइव की? मेरी वॉल पे शेयर होगी, और आप चूंकि लाइव आए हैं तो आपकी वॉल पे भी शेयर होगी, क्योंकि आप टैग हैं इसमें। अगर नहीं है तो फिर आप मेरी वॉल से आप उसको शेयर कर सकते हैं या उसकी वॉच पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं। वो मुझे वॉच पार्टी भी नहीं करना आती, हम ऐसे ही हैं बस दो चार लफ्ज लिख लेते, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। उसके नीचे स्टार्ट वॉच पार्टी का ऑप्शन आ जाएगा, अगर उसको प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट होना हो तो वो कैसे होते हैं, किस जगह से? आपको कुछ भी नहीं करना। अभी जब ये बंद होगा तो उसके बाद आप जो भी विंडो होगी उसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, चलें ठीक है जी, अल्लाह की अमान। अस्सलाम जी भाई, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।